صفحہ نمبر 130 دیگر مالیاتی ادارے المؤسسات المالیات غیر المصرفیات نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز NBFI۔ کچھ ادارے اتنی بات میں تو بینک کی طرح ہوتے ہیں کہ لوگوں سے رقمیں جمع کر کے ان کے ذریعے تمویل کرتے ہیں، مگر بینک کے دوسرے وظائف انجام نہیں دیتے۔ مثلاً ان میں بینک کی طرح کرنٹ اکاؤنٹ یا سیونگ اکاؤنٹ نہیں ہوتے، صرف فکسڈ ڈپازٹ ہوتے ہیں۔ یہ ادارے بینکوں کی طرح بین الاقوامی تجارت میں بھی واسطہ نہیں بنتے۔ ایسے اداروں کو عربی میں المؤسسات المالیات غیر المصرفیات اور انگریزی میں نان بینکنگ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کہتے ہیں۔ ایسے مالیاتی اداروں کی کئی قسمیں ہیں جن کی وضاحت یہاں کی جاتی ہے۔ نمبر 1، ترقیاتی تمویلی ادارے، ڈیولپمنٹ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، جس کو DFI کہتے ہیں۔ یہ وہ ادارے ہیں جو ملک میں مختلف ترقیاتی منصوبوں کو بروئے لانے کے لیے سرمایہ فراہم کرتے ہیں۔ ابتداً یہ ادارے بین الاقوامی مالیاتی اداروں کی طرف سے قائم ہوئے تھے اور وہ امداد ان اداروں میں بھیجتے تھے، اور یہ ادارے ترقیاتی منصوبوں میں تمویل کرتے تھے۔ اسٹیٹ بینک بھی بعض مقاصد کے لیے ان کو سرمایہ دیتا ہے۔ اس قسم کے کئی ادارے ہمارے ملک میں ہیں، مثلاً NDFC نیشنل ڈیولپمنٹ فائنانس کارپوریشن، IDBP انڈسٹریل ڈیولپمنٹ بینک آف پاکستان، PICIC پاکستان انڈسٹریل اینڈ کریڈٹ انویسٹمنٹ کارپوریشن، بینکرز اکوٹی، پاک سعودیہ، پاک کویت، پاک لیبیا وغیرہ۔ نمبر 2، ADBP ایگریکلچر ڈیولپمنٹ آف پاکستان۔ یہ شعبہ زراعت میں ترقی کے لیے سرمایہ فراہم کرتے ہیں۔ عالمی ادارے اور اسٹیٹ بینک ان کو سرمایہ دیتا ہے اور یہ آگے تمویل کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 131۔ نمبر 3، کوآپریٹو سوسائٹی۔ کوآپریٹو سوسائٹی، جن کو عربی میں جمعیت تعاونیات کہتے ہیں، یہ ادارے باہمی امداد کے لیے قائم ہوتے ہیں۔ جو لوگ ان کے ممبر بنتے ہیں صرف انہی کو قرض دیتے ہیں۔ نمبر 4، لیزنگ کمپنی۔ یہ کمپنیاں اجارے کے طریقے پر سرمایہ فراہم کرتی ہیں، جس کی تفصیل انشاءاللہ اگلے باب میں آئے گی۔ پہلے لیزنگ کمپنیوں کو عوام سے سرمایہ لینے کی اجازت نہیں تھی، صرف NDLC نیشنل ڈیولپمنٹ لیزنگ کمپنی کو اجازت تھی۔ اب تمام لیزنگ کمپنیوں کو عوام سے سرمایہ لینے کی اجازت دے دی گئی ہے، اس شرط کے ساتھ کہ 1 مہینے سے زیادہ کے انویسٹمنٹ سرٹیفکیٹ جاری کیے جائیں گے۔ نمبر 5، NIT نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ۔ متعدد ممالک میں یونٹ ٹرسٹ کا تصور موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک فنڈ قائم کیا جاتا ہے جس میں لوگوں سے سرمایہ حاصل کیا جاتا ہے، اور پھر اس فنڈ کی رقم سے خود براہ راست کاروبار کرنے کے بجائے رقم مختلف نفع بخش کاموں میں لگائی جاتی ہے۔ ان سے مجموعی طور پہ جو نفع ہو وہ لوگوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ NIT بھی ایک ادارہ ہے جو اس قسم کے فنڈ کے انتظامی فرائض انجام دیتا ہے۔ فنڈ کے یونٹ بنا لیے جاتے ہیں، یونٹ بیچ کر لوگوں سے رقم جمع کر کے اس سے سرمایہ کاری کی جاتی ہے۔ عموماً اس کی سرمایہ کاری شیئرز میں ہوتی ہے۔ مختلف کمپنیوں کے شیئرز لے کر نفع حاصل کیا جاتا ہے۔ کسی بھی کمپنی کے شیئرز جاری ہوں تو NIT کو ترجیحی حق دیا گیا ہے کہ وہ 20% تک چاہے تو شیئرز لے سکتا ہے۔ نمبر 6، ICP انویسٹمنٹ کارپوریشن آف پاکستان۔ یہ ادارہ کئی کام کرتا ہے۔ ایک یہ کہ NIT کی طرح ایک فنڈ جاری کرتا ہے جس کو ICP میوچل فنڈ کہتے ہیں۔ لوگ اس فنڈ میں رقم لگاتے ہیں، NIT کی طرح اس رقم سے سرمایہ کاری کر کے نفع تقسیم کیا جاتا ہے۔ NIT اور ICP کے فنڈ میں فرق یہ ہوتا ہے کہ NIT کا یونٹ خرید کر جب چاہے NIT کو ہی دوبارہ بیچا جا سکتا ہے، مگر ICP کے شیئرز لے کر ICP کو دوبارہ نہیں بیچے جا سکتے، البتہ کمپنی کے شیئرز کی طرح کسی اور کو فروخت کیا جا سکتا ہے۔ ICP کا دوسرا کام یہ ہے کہ جو لوگ بیرون ملک رہتے ہیں وہ ICP میں اپنی رقم کا اکاؤنٹ کھولتے ہیں۔ ایک وہ اکاؤنٹ جس میں ICP کو اختیار ہوتا ہے کہ جو شیئرز چاہے خرید کر سرمایہ کاری کرے، دوسرا وہ اکاؤنٹ جس میں ICP کو یہ اختیار نہیں ہوتا بلکہ جس کا اکاؤنٹ ہے وہ خود بتاتا ہے کہ فلاں کمپنی کے صفحہ نمبر 132 شیئرز لیے جائیں۔ ICP کا تیسرا کام یہ ہے کہ کسی کو زیادہ قرضے کی ضرورت ہو تو یہ ادارہ کئی بینکوں کو ملا کر مجموعی طور پر قرض کا انتظام کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 133، سودی بینکاری کا متبادل نظام۔ گزشتہ اوراق میں بینکنگ کے مروجہ نظام کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ موجودہ نظام کی بنیاد سود ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر سود ختم کیا جائے تو بینکنگ کے نظام کو چلانے کا متبادل طریقہ کیا ہو۔ اس سلسلے میں اب تک جو تجاویز سامنے آئی ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔ سودی بینکاری کے متبادل نظام پر گفتگو سے پہلے چند باتیں ذہن نشین کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، سودی بینکاری کا متبادل تلاش کرنے کا مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مروجہ بینک جتنے کام جس انداز سے کر رہے ہیں وہ سارے کام کم و بیش اسی انداز سے انجام دیے جاتے رہیں اور ان کے مقاصد میں کوئی فرق واقع نہ ہو، کیونکہ اگر سب کچھ وہی کرنا ہے جو اب تک ہوتا رہا ہے تو متبادل طریقہ کار کی کوئی ضرورت باقی نہیں رہتی۔
بلکہ متبادل کا مطلب یہ ہے کہ بینک کے جو کام موجودہ تجارتی حالات میں ضروری یا مفید ہیں، ان کی انجام دہی کے لیے ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے جو شریعت کے اصولوں کے دائرے میں ہو اور جس سے شریعت کے معاشی مقاصد پورے ہوں، اور جو کام شرعی اصولوں کے مطابق ضروری یا مفید نہیں ہے اور جنہیں شرعی اصولوں کے مطابق ڈھالا نہیں جا سکتا، ان سے صرف نظر کی جائے۔ نمبر 2، چونکہ سود کی ممانعت کا اثر تقسیم دولت کے پورے نظام پر پڑتا ہے، اس لیے یہ توقع کرنا بھی غلط ہوگا کہ سود کے شرعی متبادل کو برسر کار لانے سے تمام متعلقہ فریقوں کے نفع کا تناسب وہی رہے گا جو اس وقت سودی نظام میں پایا جاتا ہے، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ اگر اسلامی احکام کو ٹھیک ٹھاک روزگار لایا جائے تو اس تناسب میں بڑی بنیادی تبدیلیاں آ سکتی ہیں، بلکہ یہ تبدیلیاں ایک مثالی اسلامی معیشت کے لیے ناگزیر طور پر مطلوب ہیں۔ تو تجارت میں مصروف کرنے کے لیے جو راستہ مروجہ بینکوں نے اختیار کیا وہ قرض کا راستہ ہے، چنانچہ یہ ادارے سرمایہ داروں کو اس بات کی ترغیب دیتے ہیں کہ وہ دوسروں کے مالی وسائل کو اپنے منافع کے لیے اس طرح استعمال کریں کہ ان وسائل سے پیدا ہونے والی دولت کا زیادہ حصہ خود ان کے پاس رہے اور سرمایہ کار کے اصل مالکوں کو ابھرنے کا کمحقہ موقع نہ مل سکے۔ چنانچہ مروجہ نظام بینکاری میں بینک کی حیثیت محض ایک ایسے ادارے کی ہے جو روپے کا لین دین کرتا ہے اور اس بات سے سروکار نہیں کہ اس روپے سے جو کاروبار ہو رہا ہے اس کا منافع کتنا اور اس سے کس کو فائدہ اور کس کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ اسلامی احکام کی روح سے بینک ایسے ادارے کی حیثیت میں باقی نہیں رہ سکتا جس کا کام صرف روپے کا لین دین ہو، اس کی بجائے اسے ایک ایسا تجارتی ادارہ بنانا پڑے گا جو بہت سے لوگوں کی بچتوں کو اکٹھا کر کے ان کو براہ راست کاروبار میں لگائے۔ وہ سارے لوگ جن کی بچتیں اس نے جمع کی ہیں براہ راست اس کاروبار میں حصہ دار بنیں اور ان کو نفع نقصان اس کاروبار کے نفع و نقصان سے وابستہ ہو جن کے سرمائے سے بالآخر انجام دیا جا رہا ہے۔ لہٰذا سودی بینکاری کے مطابق خود ایک تجارتی بنانے کے لیے پیش کی گئی۔ صفحہ نمبر 135۔ پہلے یہ سمجھنا چاہیے کہ بینکنگ کا تعلق دو طرفہ ہوتا ہے، ایک طرف سے اس کا تعلق ان لوگوں سے ہوتا ہے جنہوں نے اپنی رقمیں بینک میں رکھوائی ہیں، دوسری طرف ان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جن کو بینک تمویل کرتا ہے یعنی سرمایہ فراہم کرتا ہے۔ دونوں قسم کے تعلقات پر الگ الگ گفتگو کی جاتی ہے۔ بینک اور ڈپازیٹر کا تعلق۔ موجودہ نظام میں بینک میں جو رقمیں رکھوائی جاتی ہیں آج کل بینکنگ کی اصطلاح میں ان کو امانت کہتے ہیں، لیکن فقہی اعتبار سے حقیقت میں وہ قرض ہوتا ہے۔ اگر بینک کو اسلامی طریقے سے چلایا جائے تو امانت داروں کے ساتھ بینک شرکت یا مضاربت کا معاملہ کرے گا، اس طریقے میں وہ رقم قرض نہیں ہوگی، بلکہ اب صورتحال یہ ہوگی کہ رقم رکھوانے والا رب المال ہوں گے اور بینک مضارب ہوگا اور لگایا ہوا سرمایہ راس المال ہوگا جس پر بینک کسی خاص شرح سے نفع دینے کا پابند نہیں ہوگا، بلکہ جو کچھ نفع حاصل ہوگا وہ ایک طے شدہ تناسب کے مطابق تقسیم ہوگا۔ پھر کرنٹ اکاؤنٹ یا الحساب الجاری میں بینک آج بھی ڈپازیٹر کو کوئی سود نہیں دیتے، اسلامی طریقہ کار میں بھی اس مد پر کوئی منافع نہیں دیا جائے گا اور کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھی ہوئی رقم ڈپازیٹر کی طرف سے بینک کو دیا ہوا غیر سودی قرض سمجھا جائے گا۔ البتہ دوسرے نفع بخش کھاتے مضاربت یا شرکت کے کھاتوں میں تبدیل ہو جائیں گے، البتہ ان کھاتوں کو مضاربت یا شرکت سے بدلنے میں یہ عملی دشواری معلوم ہوتی ہے کہ شرکت کا عام قاعدہ یہ ہے کہ تمام کھاتے داروں کی رقم ایک ساتھ مشترک کھاتے میں آئے اور ایک ہی وقت پر نفع و نقصان کا حساب کر کے تمام شرکاء میں نفع نقصان تقسیم کیا جائے، لیکن بینک میں یہ بات قابل عمل نہیں ہو سکتی کیونکہ یہاں لوگوں کے رقم رکھوانے اور نکالنے کا سلسلہ مستقل طور پہ جاری رہتا ہے۔ فکسڈ ڈپازٹ میں اگرچہ نکلوانے کی مدت تو مقرر ہوتی ہے لیکن رکھوانے کا وقت مقرر نہیں۔ ہر شخص ہر روز فکسڈ ڈپازٹ کا کھاتہ کھول سکتا ہے اور سیونگ اکاؤنٹ میں نہ نکلوانے کی تاریخ مقرر ہے اور نہ رکھوانے کی۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ یہ نظام تبدیل کیا جائے اور لوگوں کو پابند کیا جائے کہ وہ ایک خاص تاریخ میں رقم جمع کرائیں اور ایک خاص تاریخ میں ہی نکالیں اور شرکت کی مدت سہمائی یا ماہانہ مقرر کر لی جائے اور ہر مدت کے اختتام پر نفع و نقصان کا حساب کر کے اس کی تقسیم عمل میں آئے۔ لیکن اس صورت میں اول تو لوگوں کے لیے بینک میں رقم رکھوانے میں مشکلات پیش آئیں گی، ایک ہی تاریخ میں رکھوانے اور ایک ہی تاریخ صفحہ نمبر 136 میں نکلوانے سے بینکوں پر بھی پریشر بڑھے گا اور اس کے نتیجے میں بہت سی بچتیں کام میں لگنے سے رہ جائیں گی۔ لہٰذا بینکوں کی شرکت و مضاربت میں نفع کی تقسیم کا ایک اور طریقہ کار بعض حلقوں کی طرف سے تجویز کیا گیا ہے جس کو اکاؤنٹنگ کی اصطلاح میں الحساب الیومی یا روزانہ پیداوار پر مبنی حساب ڈیلی پروڈکٹ بیسس کہا جاتا ہے۔ اس تجویز کا حاصل یہ ہے کہ شرکاء کو یہ آزادی دی جائے کہ جب وہ چاہیں مخصوص قواعد کے مطابق بینک سے رقمیں نکال لیں یا اس میں داخل کرتے رہیں، لیکن جب ایک مدت شرکت ختم ہو تو یہ دیکھا جائے
کہ اس مدت میں کتنی رقم کتنے دن بینک میں رہی اور فی روپیہ فی یوم منافع کا اوسط کیا رہا۔ پھر جس شخص سے جتنے روپے اس مدت کے دوران جتنے دن بینک میں رہے اس کے حساب سے نفع تقسیم کر دیا جائے۔ شرعی نقطۂ نظر سے اس پر یہ اشکال ہو سکتا ہے کہ اس طریقے سے نفع کی تقسیم تقریبی ہوتی ہے۔ اس بات کا اندیشہ ہے کہ کسی کے حقیقی نفع کا کچھ حصہ دوسرے کے پاس چلا جائے۔ مثلاً 6 ماہ کے بعد نفع تقسیم ہوا، ان 6 ماہ میں سے پہلے 3 ماہ میں نفع زیادہ ہوا اور آخری 3 ماہ میں نفع کم ہوا۔ ان 6 ماہ کے دوران زید کی رقم تو 6 ماہ بینک میں رہی اور عمر کی رقم آخری 3 ماہ رہی اور نفع فی یوم برابر ملے گا، تو اس صورت میں زید کے حقیقی نفع کا کچھ حصہ عمر کے پاس آ جائے گا۔ اس میں شک نہیں کہ نفع کی تقسیم کی مذکورہ صورت میں یہ اشکال موجود ہے، لیکن اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ شرکت میں شرکاء کے اموال مشابہ طور پر مخلوط ہو جاتے ہیں، لہذا نفع تقسیم کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ہر ایک کے سرمایے سے حقیقی نفع کیا ہوا، بلکہ تمام مجموعی سرمایے سے جو نفع ہوا وہ تقسیم ہوتا ہے۔ حالانکہ یہ احتمال موجود ہے کہ ایک کے سرمایے سے نفع حاصل ہوا ہو جو دوسرے کے سرمایے سے بالکل نفع نہ ہوا ہو۔ معلوم ہوا کہ نفع کی حقیقی تقسیم شرکت میں مطلوب نہیں، تقریبی تقسیم بھی کافی ہے بشرطے کہ تمام شرکاء اس پر راضی ہوں۔ لہذا مروجہ طریقے سے نفع کی تقسیم کی شرعاً گنجائش معلوم ہوتی ہے، خصوصاً جب کہ رقم رکھواتے ہوئے ہر شخص کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ نفع اس تقریبی طریقے سے تقسیم ہوگا، تو باہمی رضامندی سے تقسیم نفع کے ایک حسابی طریقے کو اختیار کرنے میں کوئی مضائقہ نہ ہونا چاہیے۔ یہ ساری تفصیل اس وقت ہے جب کہ کوئی شخص مدت کے درمیان میں بینک میں داخل ہوتا ہے یا درمیان میں رقم نکلواتا اور رکھتا رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص درمیان مدت میں بینک سے بالکل ہی نکل رہا ہو تو اس صورت میں یہ مسائل نہیں ہوں گے۔ اس صورت میں بہتر توجیہ یہ ہوگی کہ اب بینک اس کو نفع تقسیم نہیں کر رہا، بلکہ یہ شخص کاروبار میں اپنے صفحہ نمبر 137 حصے کو بیچ رہا ہے اور بینک اس کو خرید رہا ہے، اور حصہ خریدنے کے لیے بینک صفحہ نمبر 137 اسلام کے طریقہ ہائے تمویل۔ اب تک اسلامی نظام میں بینک اور رقم رکھوانے والے کے تعلق پر گفتگو یا بینک کے اہم کام تمویل یعنی سرمایہ فراہم کرنے کے اسلامی طریقوں پر گفتگو کی جاتی ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے اس کے صحیح طریقے ہو سکتے ہیں۔ شرکت و مضاربت۔ سود کا صحیح اسلامی متبادل شرکت اور مضاربت کا طریقہ ہے جو سود سے بدرجہ اچھے نتائج کا حامل ہے۔ یہ تمویل کا نہایت مثالی، عادلانہ، منصفانہ طریقہ ہے جس کی تقسیم دولت پر بہت اچھے نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ اس سے بینکنگ کا یہ تصور بھی ختم ہو جاتا ہے کہ بینک کاروبار کے عمل سے بالکل الگ تھلگ رہتے ہوئے صرف سرمایہ فراہم کرنے کے لیے واسطہ بنتا ہے۔ شرکت اور مضاربت کا نظام جاری ہونے کی صورت میں بینک کا نام خواہ بینک ہی رہے، لیکن بینک کی یہ حیثیت ختم ہو جائے گی۔ اب بینک کا باقاعدہ کاروبار میں عمل دخل ہوگا۔ شرکت اور مضاربت میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ شرکت میں شرکائے سرمایہ میں بھی حصہ دار ہوتے ہیں اور عمل میں بھی حصہ دار ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی عملاً کاروبار میں دخل نہ دے یہ الگ بات ہے، اور مضاربت میں بھی رب المال کا سرمایہ ہوتا ہے اور مضارب عمل کرتا رہتا ہے، رب المال کی عمل میں شرکت نہیں ہوتی۔ اب یہاں یہ شرکت اور مضاربت کے چند بنیادی اصول بیان کیے جاتے ہیں۔ شرکت اور مضاربت کا معاملہ کرتے ہوئے ان کی رعایت ضروری ہوگی۔ نمبر 1، سرمایہ کے تناسب سے نفع مقرر کرنا شرعاً جائز نہیں۔ نفع مقرر کرنے کا صحیح شرعی طریقہ یہ ہے کہ جو نفع حقیقت میں ہوگا اس کا فیصد حصہ مقرر کیا جائے۔ نمبر 2، نفع کا جو تناسب بھی چاہیں باہمی رضامندی سے طے کر سکتے ہیں۔ مثلاً کسی کا سرمایہ 40% ہوا اور اس کے لیے 60% نفع کی شرط لگائی جائے، اور دوسرے کا سرمایہ 60% ہوا اور اس کے لیے 40% نفع کی شرط لگائی جائے، یہ جائز ہے۔ نفع کی تقسیم بقدر سرمایہ ضروری نہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ مختلف شرکاء کے لیے نفع کی مختلف شرحیں طے کی جا سکتی ہیں، جن کو آج کل کی اصطلاح میں وزن، صفحہ نمبر 138، ویٹیج دینا کہتے ہیں۔ مختلف شرکاء کو مختلف وزن دیا جا سکتا ہے، البتہ جس شریک نے کام نہ کرنے کی شرط لگا لی ہو اس کا نفع اس کے سرمایہ کے تناسب سے زائد نہیں ہو سکتا۔ نمبر 3، نفع میں تو مختلف شرکاء کو مختلف وزن دیا جا سکتا ہے، لیکن نقصان میں اس طرح کرنا جائز نہیں۔ نقصان بہرحال سرمایہ کے بقدر ہوگا، جس کو فقہا یوں تعبیر کرتے ہیں: الربح علی ما استطاع علیہ والوضیعۃ بقدر راس المال۔ شرکت و مضاربہ میں دشواریاں۔ شرکت اور مضاربہ کے جاری کرنے میں عموماً 2 قسم کی دشواریاں بتائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، یہ کہ آج کل دیانت و امانت کا معیار بہت پست ہو گیا۔ کسی کو شرکت پہ سرمایہ دیا جائے تو وہ کبھی بھی حقیقی نفع نہیں بتاتا، بلکہ نفع کی بجائے نقصان دکھاتا ہے، اس لیے شرکت و مضاربت پر عمل میں مشکل ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ واقعی معاشرے میں بددیانتی کی حالت افسوسناک ہے، لیکن بددیانتی کی وجہ سے کوئی کام بند نہیں ہوتا۔
مختلف طریقوں سے بددیانتی کا سدباب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مثلاً آڈٹ کا نظام، اکاؤنٹس کا نظام، سینٹرل بینک کی نگرانی وغیرہ۔ مشارکہ اور مضاربہ میں بھی اس جیسی کارروائیاں کی جا سکتی ہیں، نیز جس شخص یا ادارے کے بارے میں ایک دفعہ بددیانتی ثابت ہو جائے اس کو تمام بینکوں میں بلیک لسٹ کیا جا سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسا شخص آئندہ کسی بینک سے سرمایہ حاصل کرنے سے محروم ہو جائے گا۔ اگر اس کو قانون بنا کر مؤثر طور پر محافظ کیا جائے تو لوگ بددیانتی کرتے ہوئے ڈریں گے اور بڑی حد تک اس مفسدے کا سدباب ہو جائے گا اور بھی متعدد قانونی کارروائیاں ہو سکتی ہیں۔ ایک بینک تنہا اگر یہ کام کرے تو واقعی اس کے لیے مشکلات ہیں، لیکن اگر حکومت کی سطح پر یہ کام کیا جائے اور تمام بینکوں کا نظام اس کے مطابق ہو تو بددیانتی کے سدباب کے طریقے ہو سکتے ہیں۔ نمبر 2، دوسری دشواری انکم ٹیکس کے نظام کی وجہ سے عموماً تاجر دو قسم کے کھاتے بناتے ہیں، انکم ٹیکس کے لیے الگ کھاتے ہوتے ہیں اور واقعی کھاتے دوسرے ہوتے ہیں۔ اس صورتحال میں مشارکہ یا مضاربہ پر سرمایہ لینے والا حقیقی نفع دکھائے تو انکم ٹیکس والے پکڑ لیتے ہیں، اور اگر وہ بینک کو حقیقی نفع نہ دکھائے تو نفع کی حقیقی تقسیم نہیں ہوتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جب حکومتی سطح پر اس مسئلے پر غور کیا جائے تو مشارکہ اور مضاربہ کو صفحہ نمبر 139 کامیاب بنانے کے لیے ٹیکس کے نظام کی اصلاح بھی ضروری ہوگی۔ ٹیکس کی آمدنی سے وابستہ کرنے کے بجائے ریاستی ضروریات کے لیے ٹیکس کا کوئی ایسا نظام جاری کیا جا سکتا ہے جس میں بددیانتی کا یہ دروازہ بند ہو جائے۔ پھر تمویل کی بہت سی مدت ایسی ہیں جہاں شرکت و مضاربت میں بہت لمبے چوڑے حساب و کتاب کی ضرورت نہیں ہوگی، مثلاً برآمدات کی تمویل میں پہلے سے برآمد کیے جانے والے سامان کی لاگت اور حاصل ہونے والی متوقع قیمت کا علم ہوتا ہے، لہٰذا اس میں شرکت یا مضاربت کرنے میں دھوکہ فریب کا امکان بہت کم ہے۔ اسی طرح یہ ضروری نہیں کہ بینک تاجر کے پورے کاروبار میں شریک ہو اور وہ کاروبار کے کسی متعین حصے میں بھی شرکت کر سکتا ہے جس میں نفع کا تعین زیادہ مشکل نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ چونکہ بینک کے لیے تاجروں کا ابدی اور دائمی شریک رہنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ تاجروں اور صنعت کاروں نے اپنی عمارت، مشینری وغیرہ پہلے سے ہی لگائی ہوئی ہے اور بینک 6 ماہ یا سال بھر کے لیے ان سے شرکت کا معاملہ کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ بات بھی باہمی رضامندی سے طے ہو سکتی ہے کہ اس مخصوص اور محدود شرکت میں کاروبار کے صرف براہ راست اخراجات ڈائریکٹ ایکسپنسز تسلیم کیے جائیں اور اجمالی منافع گراس پروفٹ فریقین کے درمیان تقسیم ہوگا، اور چونکہ جامد اثاثے تاجر نے فراہم کی اس لیے اس کے نفع کا تناسب بڑھایا جا سکتا ہے، لیکن ان جامد اثاثوں کے اخراجات اور بالواسطہ اخراجات شرکت پر نہ ڈالے جائیں۔ اس طرح حساب و کتاب میں بھی آسانی ہو جائے گی اور بددیانتی کا خطرہ بھی کم ہو جائے گا، اور ٹیکس چونکہ صافی منافع پر لگتا ہے اس لیے ٹیکس کے مسئلے کا بھی حل نکل آئے گا۔ شرکت و مضاربت کو کس کس قسم کی میں تمویل استعمال کیا جا سکتا ہے اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اصل اسلامی طریقہ تو مشارکہ اور مضاربہ ہی ہے، مگر بعض حالات میں مشارکہ اور مضاربہ ممکن نہیں ہوتا، مثلاً کسی انسان کو ٹریکٹر خریدنے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہو تو اس میں شرکت و مضاربہ ممکن نہیں۔ ایسی صورت میں چند اور بھی تمویل کے طریقے ہیں جو اب بیان کیے جاتے ہیں۔ اجارہ، یہ بھی تمویل کا ایک شرعی طریقہ ہے جس کو لیزنگ کہا جاتا ہے، اور اس کی وضاحت پہلے کمپنی کے لیے سرمایہ کی فراہمی کے عنوان میں ہو چکی ہے۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ محض اجارے کا لفظ لے کر کسی معاملے کو شرعی نہیں قرار دینا چاہیے، اس لیے کہ آج کل عموماً اجارے کے جو معاملات ہوتے ہیں ان میں صفحہ نمبر 140 اجارے کی حقیقت موجود نہیں۔ اجارے کی حقیقت یہ ہے کہ مؤجر، لیسر جو مشینری وغیرہ اجارے پر دے رہا ہو اس کا مالک اور ذمہ دار ہو، مگر تمویلی اجارے میں آج کل عموماً ایسا نہیں ہوتا۔ مؤجر، لیسر اس مشینری کسی قسم کی ذمہ داری نہیں لیتا، اگر مشینری کا نقصان ہو جائے تو وہ مستاجر لیسی کا نقصان سمجھا جاتا ہے، حتیٰ کہ کسی حادثے میں مشینری تباہ ہو جائے تو وہ بھی مستاجر کرایہ دیتا رہتا ہے۔ مؤجر کا تعلق اس مشینری سے صرف اتنا ہوتا ہے کہ عدم ادائیگی کی صورت میں وہ مشینری کو بیچ کر اپنا قرضہ وصول کر لیتا ہے، لہٰذا آج کل عموماً حقیقی اجارہ داری نہیں ہوتی، حقیقی اجارہ نہیں ہوتا۔ اصل مقصد تو سود پر قرض دینا ہی ہوتا ہے، مگر ٹیکس میں بچت کرنے کے لیے اجارے کا نام دے دیا جاتا ہے۔ اس طرح کے معاملات شرعاً جائز نہیں۔ تاہم اگر واقعی مؤجر مشینری کا مالک اور وہ اس کی ذمہ داری قبول کر کے اس کا اجارہ کرے تو اس کی گنجائش ہے، اور کرایہ مقرر کرتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ مشینری کی قیمت بما کچھ نفع کے وصول ہو جائے تو اس میں بھی کوئی شرعی قباحت نہیں، مگر معاہدے میں یہ شرط نہ لگائی جائے کہ مدت اجارہ ختم ہونے پر مشینری خود بخود مستاجر کی ملکیت ہو جائے گی، اس لیے کہ اس میں صفقۃ فی صفقات کی شکل بن جاتی ہے، البتہ بغیر سابقہ شرط کے مدت ختم ہونے کے بعد اس کی
طرف ملکیت منتقل کرنے کی گنجائش ہے۔ مرابح معجلہ، یہ بھی تمویل کا ایک شرعی طریقہ ہو سکتا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ جب کوئی شخص بینک سے قرض لینے کے لیے آئے تو بینک اس سے پوچھے کہ کس چیز کو حاصل کرنے کے لیے رقم درکار ہے۔ بینک اس کو رقم دینے کے بجائے وہ چیز خرید کر مرابطاً نفع پر ادھار بیچ دیتا ہے۔ نفع بطور مسامہ کے کوئی بھی قیمت طے کر کے لیا جا سکتا ہے، مگر نفع کی ایک شرح طے کر کے مرابحہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ نظام میں یکسانیت رہے اور تمام لوگوں سے نفع ایک شرح کے ساتھ وصول ہو۔ نفع کی جو شرح طے کی جاتی ہے اس کو مارک اپ کہتے ہیں۔ یہ بھی تمویل کا ایک جائز طریقہ ہو سکتا ہے، بشرطے کہ اس کو ٹھیک ٹھاک ضروری شرائط کے ساتھ انجام دیا جائے، اس لیے کہ ادھار کی وجہ سے قیمت میں اضافہ کرنا باتفاق فقہا جائز ہے۔ اسلامی بینکوں میں اس طریقے پر بڑی وسعت کے ساتھ عمل ہو رہا ہے، لیکن یہ انتہائی نازک طریقہ ہے۔ اس میں ذرا سی بے احتیاطی اس کو سودی نظام سے ملا دیتی ہے۔ آج کل بینکوں میں مرابحہ کی حقیقت کو سمجھے بغیر، اس کی ضروری شرائط کی رعایت کیے بغیر اس پر عمل ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں اس سے بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ عزیز طلبہ، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کے ذریعے اہتمام کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات اور رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ماسٹرز لیول کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، کو آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے، تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام آڈیو ریکارڈنگز نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ نابینا طلباء کے علاوہ دیگر طلباء بھی اس تعلیمی سہولت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ای میل HDOATD@gmail.com، ویب سائٹ HDORG.net، رابطہ نمبر 03459541-838، یعنی 0345 95 41 838۔ صفحہ نمبر 141۔ یہاں ان غلطیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے جو عموماً مراحبہ کا معاملہ کرتے ہوئے بینکوں سے ہو جاتی ہیں، اور صحیح شرعی طریقے سے مراحبہ کرتے ہوئے ان سے بچنا ضروری ہے۔ مروجہ مرابحے میں شرعی خامیاں۔ نمبر 1، مرابحے کی صحیح شکل تو یہ ہے کہ بینک کوئی چیز خرید کر نفع یعنی مارک اپ پر بیچ دے، مگر پاکستانی بینکوں میں ایسا بھی ہوتا رہا ہے کہ جس چیز پر عقد مرابحہ کو کیا جا رہا ہے وہ چیز پہلے سے ہی اس شخص کے پاس موجود ہوتی تھی جو بینک کے قرض لینے کے لیے آیا ہے۔ بینک اس چیز کو نقد کم قیمت پر خرید کر پھر نفع پر اسی کو دوبارہ ادھار بیچ دیتا ہے، جس کو بائی بیک کہتے ہیں۔ اس طرح حقیقتاً مرابحہ کی بجائے نفع یعنی مارک اپ کو بائی بیک سے وابستہ کر دیا گیا ہے، جو شرعی اعتبار سے بالکل ناجائز ہے، کیونکہ ایک ہی شخص سے کم قیمت پر خرید کر فوراً ہی سے زیادہ قیمت پر ادھار بیچ دینا در حقیقت سودی قرض ہی کی ایک شکل ہے، جبکہ پہلی خریداری میں ہی یہ شرط ہوتی ہے کہ اسے دوبارہ بیچ دیا جائے گا۔ 2، بائی بیک کا ہیلہ بھی حقیقت میں نہیں ہوتا، عموماً محض فرضی کارروائی ہوتی ہے۔ ایسا کوئی سامان سرے سے موجود ہی نہیں ہوتا جس پر بائی بیک کیا جا رہا ہو، حتیٰ کہ اداروں کے ایسے اخراجات جن سے کوئی چیز خریدی نہیں جاتی، مثلاً تنخواہیں، بلوں کی ادائیگی وغیرہ، ان کے لیے بھی بینکوں سے مراحبتاً قرض مل جاتا ہے۔ 3، اگر بائی بیک نہ بھی ہو، حقیقت میں مرابحہ ہی ہو، تو اس بات کا اہتمام نہیں کیا جاتا کہ جس سامان کو مرابحتاً بیچا جا رہا ہے وہ پہلے بینک کے قبضے اور ضمان میں آئے، حالانکہ مرابحہ کے درست ہونے کے لیے اس سامان کا پہلے بینک کے قبضے اور ضمان میں آنا ضروری ہے۔ 4، بینک کے پاس جب کوئی شخص سرمایہ حاصل کرنے کے لیے آتا ہے تو بینک تمویل کی حد
حد مقرر یعنی تحدید السقف کر دیتا ہے کہ اتنے سرمایہ کی حد تک مرابحہ کے لیے تیار ہے۔ معاہدے یعنی ایگریمنٹس پر دستخط کرا لیے جاتے ہیں، اس وقت بینک اس شخص کو سامان خریدنے کا وکیل بھی بنا دیتا ہے، لیکن اس وقت کوئی بے منعقد نہیں ہوتی، بلکہ وہ محض ایک باہمی معاہدہ ہوتا ہے کہ بینک حسب ضرورت ان شرائط پر اپنے گاہک کو اس کی ضرورت کی اشیاء خرید کر فراہم کرے گا۔ اب ضرورت اس بات کی تھی کہ جب گاہک کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو وہ بینک کو بتائے، پھر بہتر طریقہ تو یہ ہوتا کہ بینک وہ چیز اپنے ذرائع سے خرید کر اپنے قبضہ میں لاتا، پھر گاہک کو مرابحتاً فروخت کرتا۔ لیکن اگر بینک خود خریدنے کی بجائے اسی گاہک کو خریداری کا وکیل بنائے تو اس میں کم از کم یہ ضروری تھا کہ پہلے صفحہ نمبر 142 پہلے گاہک وہ چیز بینک کے وکیل کی حیثیت سے خرید کر بینک کو مطلع کرے، پھر اس سے ایجاب و قبول کرے، ایجاب و قبول کر کے اپنے لیے خریدے۔ یہاں گاہک کی دو حیثیتوں کو ایک دوسرے سے ممتاز رکھنا ضروری تھا۔ پہلے اس کی حیثیت وکیل کی ہے، اور جب تک وہ اس حیثیت میں ہے اس پر وکالت کے احکام جاری ہوں گے، اور جب تک سامان پر اس کا قبضہ بینک کے وکیل کی حیثیت میں ہے اس وقت تک وہ سامان بینک کی ملکیت میں ہے اور اسی کی ضمان میں ہے۔ لہٰذا اگر اس دوران وہ سامان وکیل کی کسی تعدی کے بغیر ہلاک ہو جائے تو بینک کا نقصان ہونا چاہیے۔ پھر جب وہ بینک کو اطلاع دے کر اس سے وہ سامان اپنے لیے خریدے تو اس وقت سامان گاہک کی ملکیت اور ضمان میں آ جائے گا، اور اگر اس کے بعد ہلاک ہو تو گاہک کا نقصان ہوگا۔ گاہک کی ان دو حیثیتوں کا کلی طور پر ایک دوسرے سے ممتاز ہونا نہایت ضروری ہے، لیکن آج کل اکثر بینک اس بات کا لحاظ نہیں رکھتے، بلکہ تحدید السقف کے وقت یعنی لمٹ منظور کرتے ہوئے مرابحہ کے معاہدے پر جو دستخط ہوتے ہیں انہی کو کافی سمجھ لیا جاتا ہے۔ اس کے بعد گاہک سامان خود خرید کر اسے اپنے استعمال میں لاتا رہتا ہے، اور بینک سے خریداری کے لیے کوئی الگ ایجاب و قبول نہیں کیا جاتا، جس کے نتیجے میں یہ محض ایک مصنوعی کارروائی ہو جاتی ہے، اور عملی نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ بینک نے گاہک کو رقم دی اور ایک مدت کے بعد زیادہ رقم وصول کر لی، سامان کا بینک کے ضمان میں آنا، پھر اس کی ملکیت کا گاہک کی طرف منتقل ہونا، اور اسی مقصد کے لیے ایجاب و قبول وغیرہ کچھ نہیں ہوتا۔ یہ طریقہ بالکل حرام اور ناجائز ہے۔ 5، یہ غلطی بھی ہوتی ہے کہ تمویل کی حد مقرر کرنے یعنی تحدید السقف کے معاہدے پر دستخط ہوتے ہی بینک اس شخص سے بل آف ایکسچینج یعنی ہنڈی یا پرامسری نوٹ پر دستخط کرا لیتا ہے۔ یہ اس لیے غلط ہے کہ ہنڈی پر دستخط تو اس وقت ہوتے ہیں جب کوئی شخص مدیون بن جاتا ہے، اور یہ شخص ابھی بینک کا مدیون نہیں بنا، ابھی تو آئندہ مرابحہ معجلہ کرنے پر آمادگی کا معاہدہ ہوا ہے۔ گاہک بینک کا مدیون اس وقت بنے گا جب وہ سامان بینک سے اپنے لیے خرید لے گا، لہٰذا پرامسری نوٹ پر دستخط بھی اسی وقت ہونا چاہیے۔ 6، سودی نظام میں قرضہ کی ادائیگی کا وقت آ جائے اور مقروض ابھی قرض ادا کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو یا ابھی ادا نہ کرنا چاہتا ہو تو اس قرض کی مدت بڑھا دی جاتی ہے۔ پہلا سود قرضے میں شامل ہو جاتا ہے اور اس پر مزید سود لگا کر مزید مہلت دے دی جاتی ہے، اس کو رول اوور کرنا کہتے ہیں۔ مرابحہ میں بھی یہی سلسلہ شروع کر دیا گیا۔ صفحہ نمبر 143۔ مرابحہ کی ثمن کی ادائیگی کا وقت آنے پر ادائیگی کی استطاعت نہ ہو تو یہاں بھی قرض کو رول اوور کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ تو ایک بے تھی، اس میں سامان کی ایک قیمت طے تھی، اس قیمت میں اب اضافہ یا کمی ممکن نہیں، نہ اس مرابحہ پر مزید مرابحہ کیا جا سکتا ہے۔ مرابحہ کی حقیقت اور شرائط کو ملحوظ نہ رکھنے کی وجہ سے اس جیسی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں جن کی وجہ سے معاملہ شرعی طور پر جائز نہیں رہتا، اس لیے مرابحہ پر عمل کرنے کے لیے اس کی شرائط کی رعایت بہت ضروری ہے۔ اب مرابحہ معجلہ سے متعلق چند مسائل ذکر کیے جاتے ہیں۔ دین کا وسیقہ۔ مرابحہ معجلہ میں سامان کا ثمن خریدار کے ذمہ دین ہو جاتا ہے، لہٰذا بینک دین کے وسیقے کے طور پر کفالت یا رہن کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ رہن کی مختلف صورتیں آج کل رائج ہیں، ان کے شرعی احکام پر تفصیلی بحث میرے عربی رسالہ احکام البیع بالتقسیط میں موجود ہے، یہاں اس کا مختصراً خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ ثمن کی توثیق کے لیے مختلف صورتیں اختیار کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1، بیع کو ہی بطور وسیقے کے اپنے پاس رکھ لیا جائے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ استعفاء ثمن کے لیے حب سے مبیع کے طور پر مبیع کو اپنے پاس رکھنا جائز نہیں، اس لیے کہ بیع معجل ادھار بیع میں بائع کو حب سے مبیع کا حق نہیں ہوتا۔ البتہ بطور رہن کے مبیع کو اپنے پاس رکھا جا سکتا ہے، بشرطے کہ خریدار مبیع پر قبضہ کرنے کے بعد پھر رہن رکھے۔
حبس مبی اور رہن میں فرق یہ ہے کہ حبس مبی کی صورت میں مبی مضمون بالثمن ہوگا اور اس کے ہلاک ہو جانے سے بیع فسخ ہو جائے گی، اور رہن کی صورت میں وہ سامان مضمون بالکیمیا ہوگا اور اس کے ہلاک ہونے سے بیع فسخ نہیں ہوگی۔ 2، آج کل رہن کی ایک صورت رائج ہے جس کو الرہن الساذج یعنی سمپل مورگیج یا عزمت السائلہ یعنی فلوٹنگ چارج کہتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ راہن کے قبضے میں ہی رہتا ہے، وہ اس کو استعمال بھی کرتا رہتا ہے، مرتہن رہن پر قبضہ نہیں کرتا، البتہ مرتہن کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ بر وقت دین کی ادائیگی نہ کرنے کی صورت میں اس کو بیچ کر دین وصول کر سکتا ہے، اور راہن دین ادا کرنے سے پہلے راہن کو خود تو استعمال کرتا رہتا ہے مگر اس کی ملکیت کسی اور کی طرف منتقل نہیں کر سکتا۔ صفحہ نمبر 144۔ اس طرح اس رہن میں اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں مرہون شے کا قبضہ مرتہن کی طرف منتقل نہیں ہوتا، جبکہ ظاہر یہ ہے کہ مرتہن کا قبضہ رہن کی صحت کے لیے ضروری ہے، لیکن بعض وجوہ کی بنا پر جن کی تفصیل مذکورہ رسالے میں موجود ہے، رہن کی یہ صورت جائز معلوم ہوتی ہے۔ 3، دین کی توثیق کی ایک شکل یہ ہے کہ کسی تیسرے شخص کو ضامن بنا لیا جائے جس کو فقہی اصطلاح میں کفالہ کہا جاتا ہے۔ یہ صورت بھی جائز ہے اور اس کے تفصیلی احکام فقہا نے لکھے ہیں، لیکن اس پر اجرت یا فیس لینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ ادائیگی میں تاخیر پر جرمانہ۔ سودی نظام میں تو ادائیگی میں تاخیر کی صورت میں خود بخود سود بڑھتا رہتا ہے، جس کے ذر سے مدیون دین بر وقت ادا کرتا رہتا ہے، مگر مشارکہ مضاربہ یا مرابعہ میں صورت یہ نہیں ہوتی، اس لیے لوگ غلط فائدہ اٹھا کر ادائیگی میں تاخیر کرتے ہیں۔ اس کے سد باب کا کیا طریقہ ہو، یہ مسئلہ علماء معاصرین میں موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ اتنی بات تو طے شدہ ہے کہ ادائیگی میں تاخیر مدیون کے آثار یعنی نادار ہونے کی وجہ سے ہو تو اس کا حکم قرآن پاک نے بیان کر دیا کہ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظْرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، یعنی مدیون کو کسی قسم کے اضافے کے بغیر مزید مہلت دینی چاہیے، لیکن اگر وہ مماثل ہو یعنی سرمایہ پاس ہونے کے باوجود بلا وجہ تاخیر کر رہا ہو تو اس کا سد باب کیسے ہو۔ اس سلسلے میں بعض علماء معاصرین نے مدیون پر تاخیر کی صورت میں تعویض مالی یعنی کمپنسیشن عائد کرنے کو جائز قرار دے دیا ہے، اور اس پر بعض بینکوں میں عمل ہو رہا ہے، جس کا فارمولہ یہ وضع کیا گیا کہ پہلے تو اس کے مماثل ہونے کی تحقیق کے لیے 1 ماہ تک اس کو نوٹس دیے جائیں گے۔ اگر 1 ماہ کے نوٹس کے باوجود بھی اس نے ادائیگی نہ کی تو اب اس نے جتنی مدت کی تاخیر کی ہے دیکھا جائے گا کہ بینک کے انویسٹمنٹ اکاؤنٹ یعنی حساب استثمار میں اس مدت میں کتنا نفع ہوا ہے، اسی حساب سے اس پر جرمانہ ہرجانہ لازم کیا جائے گا، جو حکومت کو نہیں بلکہ متضرر فریق یعنی بینک کو ملے گا۔ مثلا بینک کے انویسٹمنٹ اکاؤنٹ میں 5% نفع ہوا ہے تو دین کا 5% اس پر بطور ہرجانہ کے لازم ہوگا۔ اگر بینک کو اس دوران کوئی نفع نہیں ہوا تو اس سے بھی کچھ نہیں لیا جائے گا، لیکن اکثر علماء تعویض مالی کے قائل نہیں۔ اس کے جواز پر جو دلائل پیش کی جاتے ہیں وہ مخدوش ہیں۔ صفحہ نمبر 145۔ اس کی تفصیل میرے رسالہ احکام البیع بالتقسیط میں موجود ہے۔ شرعاً تو اس کا جواز مخدوش ہی ہے عملاً بھی مفید نہیں، اس لیے کہ اس سے مدیون پر ادائیگی کے لیے دباؤ نہیں پڑے گا، اس لیے کہ انویسٹمنٹ اکاؤنٹ کا نفع عموماً کم ہوتا ہے اور مرابحہ کی شرح زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا کوئی شخص زیادہ شرح کے ساتھ طویل مدت کے لیے مرابحہ کرنے کی بجائے کم مدت کے لیے مرابحہ کر کے ادائیگی میں تاخیر کرے گا اور تعویض مالی کو برداشت کر لے گا اور اس میں اپنے لیے دباؤ نہیں بلکہ نفع محسوس کرے گا، لہٰذا تاخیر کے سد باب کا معقول طریقہ وہ ہے جو میں نے ابتداً پیش کیا تھا اور بعد میں کافی مقبول ہوا، وہ یہ ہے کہ مرابحہ یا اجارہ کے معاہدے یعنی ایگریمنٹ میں مدیون یہ بات بھی لکھے کہ اگر میں نے ادائیگی میں تاخیر کی ہو تو اتنی رقم کسی خیراتی کام میں خرچ کروں گا۔ یہ رقم دین کے تناسب سے بھی طے کی جا سکتی ہے، ایسی رقم سے ایک خیراتی فنڈ بھی قائم کیا جا سکتا ہے، اس فنڈ سے کسی کی امداد بھی کی جا سکتی ہے اور اس سے لوگوں کو بلا سود قرض بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن یہ رقم بینک کی آمدنی میں شامل نہیں ہوگی۔ یہ طریقہ
زیادہ مفید اس لیے ہے کہ اس طریقے میں رقم کی شرح متعین نہیں، زیادہ سے زیادہ بھی رکھی جا سکتی ہے، اس سے مدیون پر دباؤ ہوگا۔ اس کا جواز یہ ہے کہ یہ رقم نہ جرمانہ ہے اور نہ ربا، بلکہ مدیون کی طرف سے التزام ہے، جس کو یمین الجاج کہتے ہیں۔ اس التزام کا ذکر امام حتاب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحریر الکلام فی مسائل الالتزام میں کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ التزام دیانتاً بالاتفاق لازم ہوتا ہے اور قضاً لازم ہونے میں اختلاف ہے۔ موجودہ ضرورت کی بنا پر ان حضرات کے قول پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں، جو قضاً بھی اس کے لازم ہونے کے قائل ہیں۔ قبل از وقت ادائیگی کی صورت میں دین میں کمی کرنا۔ اگر مدیون اپنا قرض مقررہ وقت سے پہلے ادا کر دے تو سودی نظام میں سود کم ہو جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 146۔ سوال یہ ہے کہ ایسی صورت میں مرابحہ کے ثمن میں کمی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ اس مسئلے کے دو پہلو ہیں۔ نمبر ایک پہلو وہ ہے جس کو فقہا کے ہاں ضاع و تعجل سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی مدیون اپنے دائن سے یہ کہے کہ تم دین کی کمی کر کے قبل از وقت وصول کر لو۔ اس کے حکم میں فقہا کا مشہور اختلاف ہے، لیکن جمہور کے ہاں ناجائز ہے اور یہی صحیح ہے۔ دلائل کی تفصیل رسالہ احکام البیع بالتقسیط میں ہے۔ 2، بعض متاخرین حنفیہ نے مرابع معجلہ میں حلول اجل سے پہلے ادائیگی کی صورت میں ثمن میں کمی کرنا جائز قرار دے دیا ہے، لیکن بینکوں کو اگر اس کی کھلی چھٹی دے دی جائے تو مرابع اور سودی نظام میں کوئی فرق باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے مناسب یہ ہے کہ معاہدے میں تو یہ صراحت نہ ہو کہ پہلے ادائیگی کرنے سے قیمت کم ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی شخص قبل از وقت ادائیگی کر دے تو اس وقت کسی سابق قرارداد کے بغیر کمی کر دی جائے تو مذائقہ نہیں۔ اسلامی صفحہ نمبر 146 ہی جاری ہے۔ اسلامی طریقہ ہائے تمویل کی جزوی تطبیق۔ اب تک تمویل کے وہ طریقے اصولی طور پر بتائے گئے ہیں جو شرعی اصولوں کے مطابق ہو سکتے ہیں۔ اب یہ بات قابل غور ہے کہ ان طریقوں کی بینک کی جزیات پر تطبیق کیسے ہو۔ جب تک بینک کے ایک جزوی معاملے پر ان طریقوں کو منطبق نہ کیا جائے تو عملی طور پر نظام چلانا مشکل ہے۔ اس لیے اب بینک کے جزوی معاملات پر مختصراً گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ بات پہلے یعنی بینک کے وظائف بیان کرتے ہوئے تفصیل سے بتائی جا چکی ہے کہ بینک کی تمویل کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ تمویل کی 3 صورتوں کو شرعی سانچے میں ڈھالنے کے لیے یہ غور کرنا ہوگا کہ یہاں کون سا اسلامی طریقہ تمویل اختیار کیا جائے۔ تمویل مشارع یعنی پروجیکٹ فائنینسنگ میں شرکت، مضاربہ، اجارہ اور مرابحہ سب طریقوں سے تمویل ہو سکتی ہے۔ اجارہ اس طرح کے مشینری خرید کر بینک اجارے پر دے دے۔ مرابحہ اس طرح کے مشینری خرید کر نفع پر مرابطاً بیچ دی جائے۔ شرکت اور مضاربہ کو طویل المیعاد تمویل میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تمویل راس المال العامل یعنی ورکنگ کیپٹل فائنینسنگ میں خاص معاملات کی حد تک مشارکہ اور مضاربہ ہو سکتا ہے۔ مثلاً بینک جو سرمایہ دے رہا ہے، صفحہ نمبر 147، اس سے روئی خریدی جائے گی، اس سے کپڑا وغیرہ بنا کر جو نفع حاصل ہوگا، صفحہ نمبر 147، اس سے کپڑا وغیرہ جو بنا کر نفع حاصل ہوگا اس میں بینک شریک ہوگا، اور خام مال کی ضرورت ہو تو اس میں مرابحہ بھی ہو سکتا ہے۔ اوور ہیڈ ایکسپنسز، وہ اخراجات جن کا براہ راست پیداوار سے تعلق نہیں ہوتا، مثلاً تنخواہیں، کرایہ جات، بلوں کی ادائیگی وغیرہ، ان میں تمویل بہت مشکل ہے۔ یہاں اجارے اور مرابحہ کا امکان ہی نہیں۔ یہاں 2 ہی راستے ہیں۔ ایک مشارکہ کا طریقہ ہے، جتنی رقم کی ضرورت ہے بینک اتنی رقم دے کر کاروبار کے کسی حصے میں شریک ہو جائے۔ جب بطور شرکت کے ادارے کو رقم مل گئی تو وہ کاروبار کی کسی بھی ضرورت میں خرچ کر سکتا ہے۔ دوسرا طریقہ بلا سود قرض کا ہے۔ اس میں بینک وہ اخراجات لے سکتا ہے جو اس قرض کا حساب کتاب رکھنے کے لیے ہوئے ہیں۔ اس میں اصل تو یہی ہے کہ حقیقی اخراجات وصول کیے جائیں، مگر ایک قرضے پر ہونے والے حقیقی اخراجات معلوم کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اس لیے اس بات کی گنجائش معلوم ہوتی ہے کہ بینک انتظامی کاموں کی اجرت مثل وصول کر لے، اجرت مثل سے تجاوز نہ کیا جائے۔ اس کی نظیر یہ مسئلہ ہے کہ فتویٰ پر اجرت لینا ناجائز ہے، مگر کتابتی فتویٰ کی اجرت لینا جائز ہے۔ یہاں فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ کتابت کی اجرت یعنی اجرت مثل سے متجاوز نہیں ہونی چاہیے۔ درآمد میں اسلامی بینکوں کا کردار۔
پہلے یہ بتایا جا چکا ہے کہ موجودہ نظام میں بینک کا درآمد اور برآمد میں بھی بڑا کردار ہوتا ہے۔ درآمد یعنی امپورٹ کی صورت میں بینک ایل سی کھولتا ہے، اس پر اپنی خدمت کی اجرت، کفالت کی اجرت اور قرض ہو تو اس پر سود بھی لیتا ہے، جیسا کہ تفصیل پہلے گزر چکی ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے کفالت کی اجرت اور قرض پر سود لینا شرعاً جائز نہیں، تو ایل سی کے متبادل دو چیزیں ہو سکتی ہیں۔ موجودہ اسلامی بینکوں میں عام طور پر ایل سی کے معاملات پر مرابحہ کے طور پر انجام پاتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ جس چیز کو درآمد کرنا تھا، بینک اس میں وکیل بننے کے بجائے خود اس کو خرید کر درآمد کرتا ہے اور مرابحتاً اس شخص کو بیچ دیتا ہے جو درآمد کرنا چاہتا تھا۔ ایل سی کی فیس وغیرہ کو مرابحہ کی شرح میں شامل کر لیتا ہے۔ مرابحہ کی شرائط ملحوظ رکھی جائیں تو اصولی طور پر اس میں کوئی کبات نہیں، تاہم عملاً یہ طریقہ پسندیدہ معلوم نہیں ہوتا۔ اس کی کئی وجوہ ہیں۔ ایک یہ کہ اس طریقے میں بہت سے مراحل پر مرابحہ کی شرط پوری کرنا مشکل ہوتا ہے اور بسا اوقات عملاً بہت سی شرائط پوری بھی نہیں ہوتی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہاں بینک کا اس چیز کو خرید کر مرابحہ کرنا محض ایک مصنوعی کارروائی ہے، صفحہ نمبر 148۔ اس لیے کہ درآمد کنندہ پہلے بائع سے پورا معاملہ طے کر چکا ہوتا ہے، صرف منگوانے کے وقت بینک بیچ میں آ جاتا ہے۔ سرکاری کاغذات میں اور قانونی اعتبار سے درآمد کنندہ یعنی امپورٹر بینک کو نہیں سمجھا جاتا، بلکہ اصل مشینری کو ہی سمجھا جاتا ہے۔ دوسرے ملک سے جو بائع مال بھیجتا ہے وہ بھی بینک کو خریدار نہیں سمجھتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ مرابحہ کے جواز کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز جو درآمد کی جا رہی ہے پہلے بینک کے ضمان میں آئے، جبکہ بسا اوقات ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ان وجوہ کی بنا پر ایل سی کا معاملہ مرابحہ کے طور پر کرنا پسندیدہ نہیں، تاہم اگر مرابحہ کی شرائط کا لحاظ صحیح شرعی طریقے سے ہو تو معاملہ جائز ہے۔ ایل سی کا صحیح متبادل یہ ہے کہ یہ معاملہ شرکت یا مضاربت کے طریقے پر کیا جائے۔ اگر ایل سی زیرو مارجن پر ہو تو مضاربہ ہوگا اور بینک رب المال اور امپورٹر مضارب ہوگا، اور اگر ایل سی کھلوانے والا بھی کچھ رقم لگا رہا ہے تو شرکت ہوگی۔ مشارکہ یا مضاربہ کی صورت یہ ہوگی کہ بینک امپورٹر سے کہے گا کہ مال کی قیمت ہم ادا کر دیتے ہیں اور مال کو بیچنے سے جو نفع آئے گا وہ طے شدہ تناسب سے تقسیم کر لیا جائے گا۔ اس میں یہ صورت بھی قابل غور ہو سکتی ہے کہ بینک ایک مخصوص مدت کے لیے مشارکہ کرے، اس وقت تک اگر سامان فروخت ہو کر نقد رقم مل گئی ہو تو نفع طے شدہ تناسب سے تقسیم کر لیا جائے، اور اگر سامان بازار میں فروخت نہیں ہوا تو امپورٹر بینک کا حصہ خرید کر اسے ادائیگی کر دے۔ برآمد میں اسلامی بینکوں کا کردار۔ برآمد کے سلسلے میں بینک کے دو کردار ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ایکسپورٹر کا بینک نیگوشیشن بینک ہونے کی حیثیت سے کئی خدمات انجام دیتا ہے، مثلا مال روانہ کرنے کے کاغذات، بل آف لیڈنگ بیچتا ہے، امپورٹر سے رقم وصول کرتا ہے اور ان خدمات کی اجرت وصول کرتا ہے وغیرہ۔ اس میں تو شرعاً کوئی اشکال نہیں، اس لیے کہ یہ تمام افعال ایسے ہیں جن کی اجرت لینا جائز ہے۔ بینک کا دوسرا کردار یہ ہے کہ برآمد کنندہ یعنی ایکسپورٹر کو مال خریدنے یا تیار کرانے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ سرمایہ بینک فراہم کرتے ہیں، جس کو تمویل الصادرات یعنی ایکسپورٹ فائنینسنگ کہتے ہیں۔ تمویل الصادرات کی دو قسمیں ہیں، ان دونوں کو سمجھ کر دونوں کا شرعی طریقہ کار الگ الگ سمجھنا چاہیے۔ تمویل کی ایک قسم یہ ہے کہ کسی شخص کے پاس باہر سے آرڈر ہے مگر مال خریدنے اور تیار کرنے کے لیے سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس مقصد کے لیے بینک تمویل کرتا ہے، اس کو تمویل قبل الشحن یعنی پری شپمنٹ فائنینسنگ کہتے ہیں، صفحہ نمبر 149۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ایکسپورٹر نے مال خرید کر تیار کر کے بھیج دیا ہے مگر رقم آنے میں کچھ دیر لگے گی، اتنی مدت کے لیے وہ چاہتا ہے کہ بینک سے اتنی رقم مل جائے، اس کو تمویل بعد الشحن یعنی پوسٹ شپمنٹ فائنینسنگ کہتے ہیں۔ سودی نظام میں تو ان دونوں صورتوں میں سود پر قرضہ دے دیا جاتا ہے۔ ان دونوں قسم کی تمویل کا شرعی طریقہ کیا ہو، یہاں اس پر گفتگو کرنی ہے۔ پہلی قسم یعنی تمویل قبل الشحن کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ نمبر ایک، بہت سے اسلامی بینکوں میں یہ صورت چل رہی ہے کہ بینک ایکسپورٹر سے وہ مال خود خرید کر اس کو قیمت ادا کر دیتا ہے،
ایکسپورٹر نے اپنے امپورٹر سے جو قیمت طے کی ہوتی ہے، بینک اس سے کم قیمت پر مال ایکسپورٹر سے خریدتا ہے، اور ایکسپورٹر نے جو قیمت غیر ملکی خریدار سے طے کر رکھی ہے، اس پر اپنی طرف سے مال اس کو روانہ کرتا ہے، جس سے بینک کو نفع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس طریقہ کار میں کئی کباتے ہیں، وہ یہ کہ اس طریقے میں بیع کے شرعی تقاضے عموماً پورے نہیں ہوتے ہیں۔ مثلاً اب ایکسپورٹر بینک کو قرار دینا چاہیے، مگر بینک کے اس مال کو خرید لینے کے بعد بھی عمیل یعنی جو شخص بینک سے سرمایہ لینے آیا تھا کو ہی ایکسپورٹر سمجھا جاتا ہے، اور ایکسپورٹ کی سرکاری مراد بھی اسی کو ملتی ہیں۔ دوسرے ملک میں مال منگوانے والا یعنی امپورٹر بھی بینک کو بائع نہیں سمجھتا، عمیل ہی کو سمجھتا ہے، حتیٰ کہ مال میں عیب وغیرہ کا دعویٰ بھی عموماً عمیل پر ہی ہوتا ہے، بینک پر نہیں ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بیع محض ایک مصنوعی کارروائی ہے۔ اگر قباحتوں کو دور کر کے واقعتاً بیع کی حقیقت پائی جائے تو یہ طریقہ قابل قبول ہو سکتا ہے۔ یہاں ایک ضمنی وضاحت ضروری ہے کہ موجودہ نظام میں بھی مال روانہ کرنے کے کاغذات یعنی بل آف لیڈنگ وغیرہ بینک کے نام پر ہی بنتے ہیں، اس پر ٹو دا آرڈر آف دا بینک لکھا ہوا ہوتا ہے، اور رقم اور کاغذات کی وصولی بھی بینک ہی کرتا ہے۔ اس سے یہ غلط فہمی نہیں پیدا ہونا چاہیے کہ حقوق کے عقد بینک کی طرف راجع ہو گئے ہیں، اس لیے کہ بینک کا نام اس لیے نہیں لکھا جاتا کہ وہ حقیقتاً عاقد ہے، بلکہ بینک کا نام صرف بطور وثیقے کے لکھا جاتا ہے۔ جب تک بینک اور عمیل کے معاملات صاف نہ ہو گئے ہوں، بینک کاغذات نہیں دے گا۔ 2، اس تمویل کی بہتر صورت یہ ہے کہ بینک اور عمیل کے درمیان شرکت یا مضاربہ کا معاہدہ ہو۔ اگر عمیل بھی کچھ سرمایہ لگا رہا ہو تو شرکت ہوگی، اور اگر وہ اپنا سرمایہ نہ لگا رہا ہو تو مضاربہ کا عقد ہوگا۔ عمیل بینک سے سرمایہ لے کر مال خریدنے گا یا تیار کرے گا، پھر باہر بھیجے گا، اور جو نفع ہوگا وہ تقسیم ہو جائے گا۔ صفحہ نمبر 150۔ اس صورت میں مشارکہ یا مضاربہ آسان بھی ہے، اس لیے کہ عمیل کا دوسرے ملک کے خریدار یعنی امپورٹر سے معاہدہ ہو چکا ہے اور قیمت بھی طے ہو چکی ہے۔ ادھر مال کی خرید تیاری پر لاگت کا بھی اندازہ ہے، تو اس بات کا بسہولت اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس معاملے کے نتیجے میں کتنا نفع ہوگا۔ البتہ اس میں ایک مشکل ہو سکتی ہے کہ عمیل نے مال مطلوبہ صفات کے خلاف بیچ دیا تو دوسری طرف مال وصول نہیں کیا جائے گا، اور اس میں بینک کا بھی نقصان ہوگا۔ اس کا حل یہ ہو سکتا ہے کہ مشارکہ یا مضاربہ کے معاہدے میں بینک یہ شرط لگا دے کہ مال مطلوبہ صفات کے مطابق بھیجنا ہوگا۔ اب بھی اگر اس نے مطلوبہ صفات کے خلاف مال بھیجا تو اس کا ذمہ دار عمیل ہوگا، بینک اس کا ذمہ دار نہیں ہوگا، اس لیے کہ شرط کی مخالفت کی وجہ سے یہ عمیل کی طرف سے تعدی ہے، اور تعدی کی صورت میں شریک یا مضارب کو ضامن بنایا جا سکتا ہے۔ تمویل بعد الشحن یعنی پوسٹ شپمنٹ فائنینسنگ اس کا وہی طریقہ کا ہوتا ہے جو بل آف ایکسچینج کی ڈسکاؤنٹنگ کا ہوتا ہے۔ ایکسپورٹر مال روانہ کر چکا ہے، اب اس کے پاس اس مال کا بل ہے، اس بل کو وہ بینک کے حوالے کر دیتا ہے، اور بینک اس کی پختگی یعنی میچورٹی کو سامنے رکھ کر اس میں کٹوتی کر کے باقی رقم ایکسپورٹر کو دے دیتا ہے، اور پختگی یعنی میچورٹی کی تاریخ آنے پر بینک یہ رقم امپورٹر سے وصول کر لیتا ہے، جیسے کہ بل آف ایکسچینج کی ڈسکاؤنٹنگ کی وضاحت ہم کر چکے ہیں۔ یہاں پہلے خصم الکمثالیہ بل آف ایکسچینج کی ڈسکاؤنٹنگ کی شرعی حکم پر گفتگو کی جاتی ہے۔ ڈسکاؤنٹنگ کی فقہی حیثیت یہ ہے کہ دائن جس کے ہاتھ میں بل ہے وہ دین کا بٹا لگانے والی یعنی ڈسکاؤنٹر کی طرف حوالہ کر دیتا ہے، اور یہ حوالہ یا نقص من الدین جو ناجائز ہے، اس لیے کہ یہ رب الفضل ہے۔ ڈسکاؤنٹنگ کے اس معاملے کو بیع الدین نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ بیع اور حوالہ میں یہ فرق ہوتا ہے کہ بیع کے بعد دائن بری ذمہ ہو جاتا ہے، اور دین کے تمام حقوق اس شخص کی طرف راجع ہو جاتے ہیں جس سے دین کو خریدنا ہوتا ہے، اور حوالہ میں مخیل ہی دائن رہتا ہے، وہ بری ذمہ نہیں ہوتا۔ اگر محتال کو دین نہ ملے تو وہ محیل کی طرف رجوع کا حقدار ہوتا ہے، اور آج کل ڈسکاؤنٹنگ میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر بٹا لگانے والے یعنی ڈسکاؤنٹر کو بل وصول نہ ہو تو وہ اصل دائن سے رجوع کرتا ہے، یعنی لہٰذا یہ بیع الدین من غیر من علیہ الدین نہیں بلکہ حوالۃ الدین بن نقص من الدین ہے۔ اس کی متبادل صورت کے لیے شروع میں
آخر نے یہ تجویز پیش کی تھی کہ یہاں دو معاملے الگ الگ کیے جائیں۔ صفحہ نمبر 151۔ ایک یہ کہ بل میں کٹوتی کرنے کے بعد جتنی رقم باقی بچتی ہے اتنی رقم کا قرض لے لیا جائے۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اس کو دین وصول کرنے کا وکیل بنا دے اور اس وکالت پر اجرت طے کر دے۔ اب بینک بحیثیت وکیل دین وصول کر کے اس میں سے اپنی اجرت وصول کر لے اور باقی سے دین کا مقاصہ کر لے۔ مثلا 100 روپے کا بل ہو تو بینک 90 روپے قرض دے دے اور بینک کو بل وصول کرنے کا وکیل بنا دیا جائے جس کی اجرت 10 روپے ہوگی۔ اب بینک تاریخ آنے پر 100 روپے وصول کر کے اس میں سے 10 روپے اپنی اجرت رکھ لے اور 90 روپے سے اپنے دین کا مقاصہ کر لے۔ لیکن اس تجویز میں دو باتیں قابل غور ہیں۔ ایک یہ کہ عموماً وکالت کی اجرت کو بل کی رقم کی تعداد کے ساتھ مربوط کیا جائے گا۔ بل کی رقم زیادہ ہو تو اجرت بھی زیادہ ہوگی اور رقم کم ہو تو اجرت بھی کم ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اجرت کو مدت کے ساتھ بھی مربوط کیا جائے گا۔ بل کی پختگی زیادہ مدت کے بعد ہونی ہو تو اجرت زیادہ ہوگی اور پختگی کم مدت میں ہونی ہو تو اجرت کم ہوگی۔ اب یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اجرت کو رقم کی تعداد اور مدت پختگی کے ساتھ مربوط کرنا درست ہے یا نہیں۔ اجرت کو رقم کی تعداد کے ساتھ مربوط کرنے کا جواز معلوم ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دلالی یعنی سمسرہ کی اجرت کو مالیت کے ساتھ وابستہ کرنے میں اختلاف ہے۔ لیکن علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے جواز کو ترجیح دی ہے، یعنی دلال نے زیادہ مالیت کی چیز بیچی ہے تو زیادہ اجرت لینا اور کم مالیت کی چیز میں دلال بننا ہے تو کم اجرت لینا جائز ہے۔ اس کی وجہ جو علامہ شامی نے لکھی ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ گو یہاں مالیت کم یا زیادہ ہونے کی صورت میں دلال کی محنت اور عمل برابر ہے، مگر اجرت مقرر کرتے ہوئے صرف عمل اور محنت کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ اجرت مقرر ہونے میں عمل کی قدر اور نوعیت کا بھی دخل ہوتا ہے۔ کم مالیت کی چیز کی دلالی کی قدر کم ہے اور زیادہ مالیت کی چیز کی قدر زیادہ ہے، لہٰذا اس کی بنا پر اجرت میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے وکالت کی اجرت کو مقدار رقم کے ساتھ وابستہ کرنے کی گنجائش معلوم ہوتی ہے، مگر اجرت کو مدت اور زمانے کے ساتھ مربوط کرنے کا کوئی جواز سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ یہ عینہ والی شکل ہے کہ بلا سود قرض دے کر قرض کی مدت کے حساب سے وکالت کی اجرت وصول کر لی گئی، یعنی جو سود قرض پر صفحہ نمبر 152 یعنی جو سود قرض پر نہیں لیا جا سکا وہ وکالت کی اجرت بڑھا کر وصول کر لیا گیا، اس لیے یہ تجویز پسندیدہ نہیں۔ لہٰذا جب تک تمویل بعد الشحن کی کوئی بے غبار شرعی صورت سامنے نہ آئے اس وقت تک اس قسم کی تمویل بند ہی رکھنی ہوگی اور تمام معاملات یعنی تمویل قبل الشحن یعنی پری شپمنٹ فائنینسنگ ہی کی بنیاد پر کیے جائیں گے۔ اور اگر ایکسپورٹ کی قیمت حاصل ہونے سے پہلے ایکسپورٹر کو رقم کی ضرورت ہو تو وہ بینک سے کوئی نیا مشارکہ مضاربہ یا مرابعہ کر سکتا ہے۔ صفحہ نمبر 152 جاری ہے۔ اعادتاً تمویل الصادرات کا حکم۔ درآمد برآمد میں بینک کا کردار بیان کرتے ہوئے یہ بات بتائی جا چکی ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے برآمدات کی حوصلہ افزائی کے لیے ایک اسکیم جاری کی ہے جس کو ایکسپورٹ ری فائنینسنگ اسکیم یعنی اعادت التمویل الصادرات کہتے ہیں۔ اس اسکیم کے دو طریقوں کی وضاحت بھی وہاں چکی ہے، یہاں ان کے شرعی حکم پر گفتگو پیش نظر ہے۔ اس اسکیم کا پہلا طریقہ یہ تھا کہ اسٹیٹ بینک تجارتی بینکوں کو قرض دیتا تھا اور اس پر 5% سود لیتا تھا۔ اس کے سود ہونے میں تعامل کی بھی ضرورت نہیں، لیکن یہ طریقہ ختم کر کے جو نیا طریقہ اختیار کیا گیا اس میں اسٹیٹ بینک تجارتی بینکوں کو باقاعدہ قرض نہیں دیتا بلکہ اس کے نام اکاؤنٹ کھول دیتا ہے جس میں سے تجارتی بینک کو رقم لینے کا حق نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت میں قرض کا معاملہ نہیں بلکہ محض ایک کاغذی کارروائی یعنی ہزل ہے۔ اس پر اسٹیٹ بینک ٹریجری بل کے حساب سے جو رقم تجارتی بینک کو دیتا ہے اس پر بھی اشکال نہیں، اس لیے کہ وہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے ایکسپورٹ کی حوصلہ افزائی کے لیے ابتداً انعام کی حیثیت میں ہے، کسی معاملے کے نتیجے میں نہیں۔ البتہ اسٹیٹ بینک تجارتی بینک سے 5% لے کر یہ نفع دیتا ہے جو عموماً 13 یا 14% ہوتا ہے، اس میں ربع الفضل کا شبہ ہے، لہٰذا اگر اسٹیٹ بینک 5% تجارتی بینک سے لینا چھوڑ دے اس کی بجائے وہ اس نفع کی مقدار کو کم کر دے جو
وہ خود دے رہا ہے، مثلاً 13% کی بجائے 8% کر دے تو اس کی گنجائش معلوم ہوتی ہے۔ اور سب سے بے غبار طریقہ یہ ہے کہ چونکہ اسٹیٹ بینک کا اصل مقصد برآمدات کی حوصلہ افزائی کے لیے بینکوں کو امداد یعنی سبسڈی دینا ہے تاکہ وہ کم نفع رکھ کر برآمدات کی تمویل کریں، لہٰذا اس کے لیے وہ براہ راست امداد دیں۔